کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، کیونکہ خدا کے خادم پاسٹر نسیم برکت صاحب نے یہ بات ہمیں سکھائی اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ جو 2026 سال ہے یہ امید کا سال ہے ہمارے لیے. اور امید اچھی چیزوں کی امید کرنی چاہیے کہ میں یہ مانگوں گا تو میرے لیے ہو جائے گا، میں یہ چاہوں گا تو میرے لیے ہو جائے گا. ایک ایماندار کو ان چیزوں پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے. یہی امید ہے. اور بالکل ابھی ہم سال کے شروع میں ہیں، اور یہ دن، یہ شروع کے مہینے ایسے ہیں کہ ان کے اندر ہم اپنے لیے کچھ چیزوں کی امید کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ٹھیک کرنے کے لیے خدا کی مدد مانگ سکتے ہیں، ان پر پریکٹس کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو جو خدا کے کلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے یا ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں ہماری معاشرتی زندگی کے اندر، ہماری روحانی زندگی کے اندر، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان پر ہم اپنی گرفت کو جو ہے وہ حاصل کریں. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. ایک ایسا ہمارا عضو ہے جس کو زہر قاتل بھی کہا گیا ہے، جس کو مہلک تلوار بھی کہتے ہیں، اور جس کو آگ بھی کہتے ہیں. یہ آگ بھی لگاتی ہے اور تیر کی طرح کام بھی لوگوں کی زندگیوں کے اندر کرتی ہے. لیکن اس کو خدا کے کلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے زبان کا استعمال. خدا کے خادم بابر گل صاحب نے میسج شیئر کیا. انہوں نے بتایا کہ وہ بادشاہ جب جنگ جیت کر آیا تو اس نے کہا کہ میرے گھر سے جو پہلے نکلے گا میں اس کی خدا کے لیے اس کو قربان کر دوں گا. اگر وہ اپنے الفاظ پر تھوڑا سا غور کرتا، اس زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اسے اپنی بیٹی قربان نہ کرنی پڑتی. ڈیفینیٹ جب آپ کہیں سے بھی کامیابی کے ساتھ لوٹتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کتنے بھی نوکر چاکر کی، دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اگر ہم اچھی باتیں کرتے ہیں تو دنیاوی طور پر بھی ہم ایک اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے شہد کے ٹپکے جو ہیں وہ گرتے ہیں. بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، کبھی اس کے منہ سے میں نے کوئی بری بات نہیں سنی. یہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، الگ سے گفتگو کرتا ہے. ایک ایماندار کی یہی پہچان ہونی چاہیے کہ اس کی الگ سے گفتگو ہونی چاہیے، اس کی الگ سے زبان ہونی چاہیے. ہاللیلویا. آئے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے نئے عہد نامہ میں سے یعقوب کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت سے 12ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. حوالہ نکال لیا ہو تو ہم آمین کہہ سکتے ہیں. خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دارائے دنیا کو آگ لگاتی ہے اور جہنم کی آگ میں جلتی رہتی ہے. کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں،
مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمہ کہ ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ حوالہ کے اندر ہم نے پہلی ہی ورس کے اندر پڑھا، وہاں لکھا ہے کہ گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو اس کے سارے بدن کو بھی گھما لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ گھوڑا ایک جانور ہے، یہ بڑا زوراور جانور ہے۔ اگر ہم اس کے گلے کے اندر رسی باندھ کے اگر اس کو کوئی شخص کنٹرول کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو پریکٹیکلی دیکھا ہو کہ کسی اگر گھوڑے کو رسی باندھی ہو تو وہ جو ہے وہ بے قابو ہوتا ہے۔ وہ اس طرح زوراور ہے کہ جب دوڑتا ہے تو پھر اس کو اس رسی سے روکا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اس کے منہ کے اندر لگام ڈالی جاتی ہے اور اس سے اس کو گھمایا جاتا ہے۔ جس سائیڈ کو آپ کھینچیں گے اسی سائیڈ کو وہ مڑنا شروع ہو جائے گا۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لگام آپ کھینچتے ہیں تو اس کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کی یہ جو بالکل سائیڈ کی چیزیں ہیں، یہاں پر اس قدر اس کو درد ہوتا ہے کہ اس سائیڈ کو مڑنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان کھنچ جاتی ہے اندر سے لگام کے ذریعے۔ اس لیے جدھر اس کو چلانے والا اس پر جو بیٹھا ہے، جدھر اس کو موڑتا ہے اسی سائیڈ کو مڑ جاتا ہے۔ صرف اگر ہم دیکھیں تو ہماری زبان کا بھی ہمارے منہ کے اندر یہی حال ہے۔ آگے دیکھیں تو لکھا ہے کہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجھی کی مرضی کے مطابق گھمائے جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب جہاز سمندر کے اندر چلتا ہے تو وہاں پر بڑی بڑی لہریں بھی اٹھتی ہیں، وہاں طوفان بھی آ جاتے ہیں، بڑی تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں، اور ایک چھوٹی سی پتوار کے ذریعے جو اس کو مانجھی ہے وہ اس کو گھماتا ہے۔ جس طرف کو اس کو لے کے جانا ہوتا ہے اس حساب سے وہ پتوار کو چلاتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ بیسیکلی اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے، ڈر ہوتا ہے وہ ڈوب سکتا ہے، نیچے کسی چٹان سے ٹکرا سکتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کسی اور نقصان اس کو نیچے برف کی تہ آئی ہے اس سے ٹکرا کر اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم غور کریں تو یہ جو ہمارا بدن ہے یہ بھی کسی جہاز سے کم نہیں ہے۔ جس طرح سے جہاز کو بڑی بڑی لہروں کو فیس کرنا پڑتا ہے، ہمارے اس جہاز کو بھی بڑی بڑی خواہشات کو فیس کرنا پڑتا ہے ہمارے بدن کے اندر، جن کو ہم پالتے ہیں اپنے بدن کے اندر، جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اچھی خواہشات ہیں یا بری خواہشات ہیں؟ اگر بری ہیں تو جس طرح سے جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح اس بدن کے بھی برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو زبان ہمارے منہ کے اندر ہے، جو ہمارے بدن کے اندر ایک پتوار کا کام کرتی ہے، جب ہم اس کا اچھے سے استعمال کرنا سیکھیں گے تو پھر آپ ہر طرح کی لہروں کا، ہر طرح کے طوفان کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج خدا کے کلام سے ہم یہی سیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے یہ جو زبان ہے، جو ہمارے سے جہاز کی پتوار ہے، ہم نے کس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں ابھی ہم نے پڑھا، یہاں پر لکھا ہے کہ اس پر کوئی بھی انسان قابو پا نہیں سکا۔ ہر ایک انسان کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے یہاں پر
لکھا ہے کہ اس پر کوئی انسان قابو پا نہیں سکا، تو پھر ایک ایماندار کے لیے اس کا کیا حال ہے؟ آج خدا کے کلام میں سب یہی سیکھیں گے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اس زبان پر قابو پا سکیں اور ہم ایک بہتر زندگی بسر کر سکیں، کیونکہ یہ زبان ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کے کام کرتی ہے۔ گھرانوں کے اندر بھی، فیملیز کے اندر بھی بعض دفعہ یہ زبان ایسے ایسے لڑائی جھگڑے کروا دیتی ہے کہ جس کے خلاف یہ بات کرتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ یہ پوچھتا ہی رہ جاتا ہے کہ میرا گناہ کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، لیکن اس کی غلطی بتائے بغیر اس کو بڑا نقصان پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ابھی ایسا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر، کہ جو بات ہوتی نہیں ہے لوگ کہہ کر اس کو چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے سینکڑوں لوگوں کو اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس زبان کا صحیح طرح سے استعمال سیکھیں اور اس کا صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو ہم بابرکت بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ زبان کسی کو نقصان دینے کے بجائے کسی کے لیے بابرکت بھی ہو سکتی ہے۔ سو ایک ایماندار کو خدا کے بندہ یعقوب نے، اگر ہم یہ پورا خط پڑھیں تو بڑی پریکٹیکل چیزوں سے ایک ایماندار کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بڑی پریکٹیکل باتیں اس خط کے اندر خدا کے بندہ یعقوب نے کی ہیں کہ کس طرح سے ایک ایماندار جو ہے وہ ایک مضبوط زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ایک ایماندار کو کس طرح سے جو ہے وہ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا لکھا ہے کہ یہ چھوٹا سا عضو، ہر وہ کام جو انسان کو زمین پر نقصان پہنچا سکتا ہے یہ زبان کرتی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ چھوٹا سا عضو ہے لیکن پورے جنگل کو، جیسے آگ، تھوڑی سی آگ جنگل میں آگ لگا دیتی ہے۔ کیلیفورنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ آگ نے وہاں پر 2025 جنوری کے اندر کیا حال کیا تھا۔ تو اسی طرح یہ زبان بھی جو ہے جب آگ لگاتی ہے، وہ آپ کی خاندان بھی آپ کی ایک دنیا ہے جس میں 5، 8، 10 لوگ جتنے بھی ہیں رہتے ہیں۔ اگر اس میں بھی کوئی خاندان کے خلاف ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے تو خاندان برباد ہو جاتا ہے، وہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے اندر ہی زبان کے ذریعے سے ایسی کوئی بات پیدا ہوئی ہے تو خاندان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی ہیں آپ کا اپنا پورا خاندان، جس کے اندر آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی کمیونٹی ہے، آپ کے جو ہے نا وہ جہاں پر آپ جاب پلیس کرتے ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے ایک دنیا ہے، وہاں پر بھی اگر غلط طریقے سے زبان کا استعمال کیا جاتا ہے تو بہت ساری زندگیوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ آگے اسی ورسز کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہر قسم کے جو چھپائے پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو نہیں کر سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کتنے خطرناک جانور جو ہیں جنگلوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں، شیر ہے، ہاتھی ہے اور بہت سے جانور ہیں، لیکن انسان کو دیکھیں تو وہ شیر سے سرکس بھی کرواتا ہے، اس کو سکھاتا ہے اور اس کے کہنے پر وہ ایکٹ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر کہا گیا کہ یہ زبان کو قابو نہیں کر سکتا۔ آج ہم خدا کے گھر سے یہی سیکھ کر جائیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اس زبان کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہے، یا ہمیں کس طرح سے اس زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیچھے ہم سب یہاں پر بیٹھے اپنا انالائز کر رہے ہوں گے، ان باتوں کو سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح سے اپنی زبان کا استعمال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی زبان کو استعمال کیا ہے، یا ان باتوں کے لیے اپنی زبان کو استعمال کیا ہے کہ جن میں کوئی سچائی ہوتی ہی نہیں، اور اس بات کو بھی آپ کس طرح سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات آج سیکھنی چاہیے، یہاں سے سیکھ کر ہم جائیں گے کہ ہم نے اپنی زبان پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ جب خدا کے خادم نے یہ میسیج شیئر کیا تو میں پیچھے یہ بات سیکھ رہا تھا کہ ساری چیزوں کے پیچھے جو فساد کی جڑ تھی وہ یہی زبان تھی۔
اگر زبان کو ان الفاظ کی بجائے اچھی باتوں کے لیے استعمال کیا جاتا تو پازیٹیو رزلٹ سامنے آ سکتے تھے، لیکن جب غلط استعمال ہوتا ہے تو غلط چیزیں ہی سامنے آتی ہیں۔ پھر اسی ورسز کے اندر لکھا ہے خدا ان کی حمد بھی کرتے ہیں اور بد دعا بھی دیتے ہیں۔ یس، اگر کوئی ٹرو ایماندار ہے تو کس طرح سے اسی زبان سے خدا کی حمد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، تو پھر اسی زبان سے وہ کیسے دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے، جو ان کے لیے کیسے اسی زبان سے بد دعا نکل سکتی ہے۔ بیسیکلی یہی باتیں ہیں جو ایک ایماندار کو کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب خداوند کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، کہ پھر ہم کس طرح سے اسی زبان سے دوسروں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ آج کے بعد ان چیزوں کو میں کہوں گا، یہی انکلوڈنگ می، کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کے بارے میں ضرور سوچیں کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں جو یہ بات کر رہا ہوں، میں جو یہ بات کر رہی ہوں، یہ خدا کے کلام کے مطابق ٹھیک ہے؟ کیا مجھے خدا کے کلام کے مطابق اس بات کو کرنا چاہیے؟ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم باتوں پر پردہ ڈالنے والے بن جائیں گے تو ہم بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بھی سیو کر سکتے ہیں اور ہم دوسروں کو بھی سیو کر سکتے ہیں۔ بد دعا ایک بڑی بری چیز کہہ لیں، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہ چیزیں قائم کر دی جاتی ہیں۔ اگر ہم گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یا کسی کو کوئی بری بات کہتے ہیں تو جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ قائم کر دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند ہماری باتوں کو سنتا ہے اور ان کے جواب بھی دیتا ہے اور ان کو ہمارے لیے قائم بھی کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات کریں تو اس کو ضرور یہ سوچ کر کریں کہ سامنے والے کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا نقصان اس کو ہو سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے کوئی ایسا چشمہ دیکھا ہے؟ کچھ چشمے سے کھاری پانی بھی آ رہا ہے اور میٹھا پانی بھی آ رہا ہے۔ کسی بھی دنیا کے اندر چشمے کے اندر آپ چلے جائیں، دیکھیں تو وہاں پر جا کر یا تو اس سے میٹھا پانی نکلے آ رہا ہے یا کھاری پانی آ رہا ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ ایک ایماندار کو یہاں پر چشمہ کہا گیا ہے تو اس کے منہ سے کیسی میٹھی باتیں، دعا، پرستش، وہی باتیں اور بری باتیں بھی کیسے اس کے منہ سے نکل سکتی ہیں۔ ایک ایماندار کی زندگی میں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی باتیں ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے، خدا کے کلام سے ہونی چاہیے۔ وہ اس نے کوئی ایگزامپل دینی ہے تو خدا کے کلام سے ایگزامپل دے کر بات کر سکتا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے بات کر سکتا ہے، دوسروں کی نصیحت کے لیے بات کر سکتا ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے جو ہے نا وہ ہم ابیوزنگ بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ ایک ایماندار کو یہ چیزیں بالکل سوٹ نہیں کرتی۔ ایک ایماندار کو ایمان کی باتیں ہی اس کے منہ سے اچھی لگتی ہیں اور ایک ایماندار کے منہ سے ایمان کی باتیں ہی نکلنی چاہیے۔ یہی ایک ایماندار کی پہچان ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل، جو زیتون کا درخت ہے اس کے اوپر زیتون کے ہی جو ہے وہ پھل لگے گا اور انگور میں انجیر نہیں لگ سکتا۔ درخت تو اپنے اندر پیورٹی رکھتے ہیں، لیکن ایماندار اپنے اندر پیورٹی کیوں نہیں رکھتا؟ ایماندار کے پاس، ہمارے پاس بڑی آسان زبان کے اندر خدا کا کلام جب موجود ہے تو پھر ہم ان چیزوں پر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایماندار کو ضرورت اس بات کی ہے کوئی نہیں باتوں پر فوکس کرے کہ میں نے جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہی بات کرنی ہے۔ اور ایسا کرتے بھی ہیں لوگ جو خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، واقعہ ہی ان کے منہ سے کبھی کسی کے لیے کوئی برائی نہیں نکلتی، وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ کسی کی برائی کا جواب بھی دعا کے ساتھ دیتے ہیں، برکت کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہ کام ہمارے خداوند نے ہی کیا پہلے۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔
تو کوئی کہے کہ آپ کے ایک منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، لیکن ہمارے خداوند نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ 5ویں عدد میں لکھا ہے زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور جو بڑی شیر کی مارتی ہے۔ میرے عزیزو، اس کو اس طرح سے ہم سیکھیں گے کہ زبان، جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے جب ہم اپنی بیماری بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اپنی زبان دکھاؤ۔ ڈاکٹر کو جب ہم اپنی زبان دکھاتے ہیں تو ہماری زبان دیکھ کر وہ بہت ساری چیزوں کو ڈائیگنوز کر لیتا ہے۔ نہ صرف وہ زبان دیکھتا ہے، وہ آپ کے پیچھے کی چیزوں کو جو آپ کے گلے کے اندر ہے ان چیزوں کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ وہاں پہ کوئی انفیکشن ہے، وہاں پہ سور تھروٹ ہے، کوئی اور ایسے پرابلم ہے، کوئی جو ہے وہ وہاں پہ ارتھما ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ جب ہم زبان کھولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دوسروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بات کریں اس کو ضرور سوچ سمجھ کر کریں۔ ڈاکٹر اسی ٹائم پیچھے دیکھتا ہے اس کے کیا حالات ہیں، اس کو زبان دیکھ کر ہر چیز پتہ چل جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم بھی بات کرتے ہیں آپ کی ساری چیزیں سننے والوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم اپنی ایجوکیشن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہماری کیسی سوسائٹی ہے، میری تعلیم کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میری گھر سے کیا تربیت ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دوسروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی بات کریں بڑی سوچ سمجھ کر بات کریں۔ وہاں پر ڈاکٹر موجود ہے، ادھر بھی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر موجود ہے۔ وہاں پر دنیاوی ڈاکٹر موجود ہے، یہاں دنیاوی روحانی ہر طرح سے آپ کو ہیل کرنے کے لیے، آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کی زندگی میں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہے۔ ضرورت ہے ہم اپنی زبان اس کو دکھائیں۔ جب ہم اپنی زبان اس کو دکھائیں گے تو وہ تیری زبان کو مٹھاس سے بھر دے گا، وہ تیری زبان کو اپنے کلام سے بھر دے گا۔ تو ایک ایماندار شخص بن جائے گا، تو ایک راست باز شخص بن جائے گا، تو راستے کے ساتھ زمین پر چلنے والا انسان بن جائے گا۔ اس ڈاکٹر کے پاس ہے، تیری ساری دنیاوی روحانی بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہے گی۔ تو ایک نئی زبان والا انسان بن جائے گا۔ اگر تجھے نئی زبان والا انسان بننا ہے تو تجھے اس ڈاکٹر کے پاس آنا پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ آج ہم نے یہی یہاں سے چیز سیکھ کر جانی ہے کہ ہم نے اس ڈاکٹر جیسس کے پاس آنا ہے۔ جب ہم اپنے اس ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو آپ کی زبان کا بھی علاج ہو جائے گا، ہر طرح کی بیماریوں کا۔ کہتے ہیں اس کی تو زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اس کے منہ سے کبھی اچھی بات نکلتی ہی نہیں، لیکن یہ ڈاکٹر ایسا ہے جب تو اس کے پاس آئے گا تو یہ پوری طرح سے تیری زبان کو ٹھیک کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ خدا کا شکر کرتے ہیں اس ساری باتوں کے لیے کہ ہمارے پاس ایسا ڈاکٹر ہے جو ہر طرح کا ٹریٹمنٹ اپنے پاس رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے عزیزوں، لکھا ہے کہ مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا، وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ جب ہم اس ڈاکٹر کے بغیر اپنی زندگی بسر کریں گے، ادھر سے ٹریٹمنٹ لیے بغیر اپنی زندگی بسر کریں گے، تو پھر آپ زہر قاتل سے بھرے رہیں گے۔ پھر آپ خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر قتل کرتے رہیں گے۔ پھر یہ زبان زہر کا کام آپ کے لیے اور آپ دوسروں کے لیے زہر کا کام کرتی رہے گی۔ یہ ایک بلا ہے۔ چھوٹے تھے ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ بلا آ جاتی تھی تو لوگ چھپ جاتے تھے، لیکن وہ بلا جو چھپا ہوتا تھا اس کو بھی ڈھونڈ لیتی تھی۔ بعض دفعہ لوگ دوسروں کی بری زبان سے ڈرتے ہیں، چھپتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی کہ میرے لیے کوئی اور میری بات کا کوئی اور مطلب نکال کر اس کو آگے بیان کرے گا، وہ بچتے ہیں۔ لیکن بلا پھر بھی اس کو ڈھونڈ لیتی ہے، وہ زبان پھر بھی اس کی برائی کرتی ہے۔ زبان اگر اس پر کنٹرول نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر بلا کا کام کرتی ہے، جس کا کام ہے تباہی کا،
لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ کرنا کہ لوگوں کو میں نے کیسے نقصان پہنچانا ہے، کیسے میں دوسروں کو برباد کر سکتی ہوں، کیسے ان کی زندگی کا سکون کو برباد کر سکتی ہوں، یہی اس کا کام ہے، یہ ایسی بلا ہے۔ اگر یہ بلا ہماری زندگی کے اندر کام کرتی ہے، ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم سب اپنی چیزوں کو سوچ رہے ہوں گے، اس بلا کا علاج کریں۔ جب اس بلا کا علاج کروائیں گے تو اس بلا کا علاج ہو جائے گا، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی آدمی، لکھا ہے کہ کوئی آدمی، کہ کوئی شخص اس پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن اگر قابو ہم پا سکتے ہیں تو جیسس کی برکت کے وسیلہ سے، روح القدس کی برکت کے وسیلہ سے۔ جب روح القدس اور ہمارا خداوند ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا، جب ہم اس کے ساتھ اچھے ریلیشن کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تو پھر آپ اس بلا پر قابو پا سکتے ہیں، ورنہ کسی انسان کے لیے اس پر قابو پانا ناممکن ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہم آگے ایک اور بھی بڑی خاص بات ہم اسی پر قابو پانے کے تعلق سے سیکھیں گے، اور آگے اس کی خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور جو ہے وہ 12 کے اندر بھی لکھا ہے کہ خداوند سب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ اپنے آپ کو میں پریپیئر ہو جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، ابھی تو ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو ہم نے آنکھیں ہی کھولی ہیں، ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا اور ابن آدم، اب وقت ہے کہ ہم پوری طرح سے پریپریشن کے ساتھ تیار رہیں۔ ہمارا خداوند کسی وقت بھی ہمیں لینے کے لیے آ سکتا ہے، ہمیں اس کے استقبال کے لیے تیار رہنا ہے، اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے اس کے استقبال کے لیے میرے عزیزوں۔ اور زبور 15 کے اندر بھی کون رہے گا؟ ہاللیلویا۔ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کے کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا۔ اس گاڈ کتنا خوبصورت میسج ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے آنے سے پہلے ہی یہ چیزیں خدا کے کلام میں سکھا دیں کہ خداوند کے خیمہ میں کون رہے گا۔ کیا ہم سب کو خدا کے خیمہ میں نہیں رہنا؟ کیا خدا کے خیمہ میں رہنے کے لیے ہم سب اپنی تیاری نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اسے دعا نہیں کرتے، اپنے ریلیشن کو خدا کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہم یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ اسی لیے یہاں پر موجود ہیں کہ ہم الگ سے اپنے خداوند کے ساتھ اپنا تعلق چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اس کے خیمہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارا خداوند ہمیں اپنا خیمہ بناتا ہوا کہتا، تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور میں تم میں بسا ہوا ہوں۔ خداوند تو ہمیں اپنا مقدس بنانا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے یہ اپنے آپ کو کلید کرے، اس طرح سے یہ صاف کرے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، میں اس کے ساتھ سکونت کروں۔ تو میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ سکونت کریں۔ خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے، لیکن ہمیں راستی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ راست وہ شخص جس کو پتا ہے کہ اس کا راستہ کون سا ہے اور اس نے کس راستہ پر چلنا ہے، وہ راست شخص ہے جو اپنے راستے سے بھٹکتا نہیں، اس کو دنیا کے روشنی چمک اسے جو ہے نا وہ اپنے راستہ سے ہٹاتی نہیں، بلکہ وہ اپنے راستہ پر چلتا ہے۔ ہمیں راستے کے ساتھ اپنے خداوند کے ساتھ چلنا ہوگا اور دل سے سچ بولنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر بات کے اندر جو سچ بات ہے اس کو کریں۔ بعض دفعہ اداروں کے اندر لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیحی لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ خدا کے لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لیکن ہمیں اور زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے رنگوں کے اندر نہیں رنگنا، بلکہ اپنی کی ایک الگ سے پہچان ہونی چاہیے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شخص کے پاس کون سی تعلیم ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ لوگ آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے لکھا ہے اور جو پھر وہی بات کہ وہ اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتے، کسی طرح کے ہم نے جھوٹے الزام نہیں لگانے،
جھوٹی باتیں نہیں کرنی. جب یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر کریں گے تو پھر ہم خدا ان کے خیمہ میں اس کے ساتھ رہیں گے, ادھر سکونت کریں گے, اور فار ایور ہوگا وہ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس زندگی میں پھر آپ اپنی زندگی بسر کریں گے میرے عزیزوں. اور پھر لکھا اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا. ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر بڑے سوچ سمجھ کر دوست بنائیں. ان چیزوں کو ہماری کمیونٹی نے فیس بھی کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ایسے کون سے ضروری دوست ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں, جو ہمارے بیڈ روم تک پہنچ جاتے ہیں. ایسی کون سی مجبوری ہے کہ وہ دوست آپ کا ہے اور گفٹ آپ کی بیٹی کو دے رہا ہے. تھوڑی سی باتیں سخت ہیں لیکن یہ باتیں سیکھنے کی ہیں. آپ کے کون سے دوست ہیں کہ آپ گھر دیں گے اور واقعہ آپ کی ماں اور بہن کے پاس بیٹھا ہوا ہے. ایسے دوستوں کو گھروں کے اندر کیسے آپ الاؤ کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا دوست ہے؟ کیا وہ آپ کا دوست ہے؟ دوست آپ کا ہے اور آپ کے گھر والوں سے وہ ریلیشن بنا رہا ہے, گفٹ ان کو دے رہا ہے. ہوشیار رہیں میرے عزیزوں. ابلیس ہمیشہ خدا کے لوگوں کو پھاڑنے کے لیے گھومتا رہتا ہے, گھومتا پھرتا رہتا ہے, وہ ڈھونڈتا ہے. ایک ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. دوست بنا, گھر آیا, بیٹی اٹھا کے لے گئے. دوست باپ کا ہے, وہ جب گفٹ دیتا تھا, جب گھروں میں بیڈ روم تک جاتا تھا, جب گھر والے سو رہے تھے. یہ باتیں سخت ہیں لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا. ہمیں ایسے دوستوں سے ہوشیار ہونا پڑے گا. ایسے دوستوں کو گھر کے باہر بھی نہیں لانا چاہیے. آپ گھر کے اندر کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ زیادہ دوست آپ کے بدی کرنے کے لیے ہی لوگ آپ کے دوست بنیں گے. دوست کی پہچان کرنا سیکھیں. آپ کا دوست, زیادہ دوست آج وہی بنتے ہیں جو بدی کرنا چاہتے ہیں, جو راستہ ڈھونڈتے ہیں, جو اسیس مانگتے ہیں. میں نے یہاں تک اسیس کیسے لینی ہے, وہ آپ کا استعمال کرے گا. استعمال نہ ہو میرے عزیزوں. خدا سے اچھا دوست ہمارا کون ہے؟ ہمارے خدا سے اچھا ہمارا باپ کون ہے؟ ہم اس کے ساتھ اپنی دوستی کیوں نہیں لگاتے؟ اس کو اپنا باپ مان کر اس کے ساتھ اپنا وقت کیوں نہیں گزارتے؟ اس اپنے اچھے دوست کے ساتھ ہم اپنا وقت کیوں نہیں گزارتے؟ اسے اچھا دوست بنائے, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو فتح مند رہے گا, تو ایماندار بن جائے گا, تو ایک اسٹرانگ انسان بن جائے گا. تجھے کسی طرح کی پھر جنبش نہ ہوگی. تجھے اسٹرانگ بننا ہے, تجھے ہر کسی کو دوست نہیں بنانا. ہاللیلویا. سو میرے عزیزوں, خدا کے کلام میں سے آج ہم زبان کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں. اور پھر وہی بات لکھا ہے کہ کوئی آدمی زبان کو قابو میں نہیں کر سکتا. یہ سوال ہمارے لیے اسٹل چل رہا ہے. اور مثال 15 باب کو اگر آپ بڑے وہاں پر لکھا ہے کہ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کی زبان صحت مند ہے, وہاں سے اچھی اچھی باتیں نکلتی ہیں, تو یہ آپ کے لیے حیات کا درخت بن سکتی ہے. آج ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو اس قدر صحت مند بنانا ہے کہ یہ ہمارے لیے حیات کا درخت بن جائے. ہر شخص جو یہاں پر بیٹھا ہے یا آن لائن سن رہا ہے, وہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ زمین پر ایک لمبی زندگی بسر کرے. وہ زمین پر ایک لمبی اور اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھنا چاہتا ہے, وہ سرفرازی دیکھنا چاہتا ہے, وہ بہت سارا اپنے پاس پیسہ اور بہت ساری زمین کی ہر طرح کی برکت اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب تیری زبان صحت مند ہوگی. تیرے اپنی زبان کو صحت مند بنانا ہے. اور لکھا ہے صادق کی زبان خالص چاندی ہے. ہاللیلویا. ہم نے اپنی زبان کو خالص پیور چاندی بنانا ہے, چمکدار, کہ لوگ اس بات کا انتظار کریں کہ ابھی کوئی بات کرے گا جو میرے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی, جو میرے لیے بابرکت ہوگی,
اس کی باتوں سے مجھے بڑی تسلی ملتی ہے، اس کی باتوں سے مجھے برکت ملتی ہے، یہ جب باتیں کرتا ہے تو میں ساری چیزیں بھول جاتا ہوں، میں اس کی باتوں میں کھو جاتا ہوں، میں کسی اور دنیا کے اندر چلا جاتا ہوں، یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور ایک ایماندار کو ایسی باتیں ہی کرنی چاہیے، کام کو کسی اور جگہ سے نکال کے کسی اور ریلم کے اندر وہ لے جائے۔ یہی ایک ایماندار کی پہچان ہونی چاہیے۔ آپ پکڑیں، بات کریں اور کہیں سے کہیں دوسرے کو جو ہے وہ سیر کروا دیں۔ یہی ایک ایماندار کی پہچان ہونی چاہیے، ایک صحت مند زبان کی یہی پہچان ہے میرے عزیزوں۔ کافی ٹائم ہو رہا ہے، میں اس کو کلوز کروں گا۔ پھر لکھا ہے فلیپیوں 2 باب کے اندر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس زبان کا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان قابو نہیں پا سکتا، یہی توڑ ہے۔ ہم نے وہی مزاج رکھنا ہے، اسی مزاج کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے جو ہمارے خداوند کا تھا۔ ہمارے خداوند کا کیا مزاج تھا؟ کلام سے بات کرتے تھے، برکت کی بات کرتے تھے۔ وہ جب ہاتھ بڑھاتے تھے، جب زبان کو کھولتے تھے تو معجزات جاری ہوتے تھے، لوگوں کو برکت ملتی تھی، بیمار اچھے ہو جاتے تھے۔ صوبیدار خدا یسوع مسیح کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میرا جو خادم ہے اس کو فالج ہوا ہے، تو آپ چلیں اور جو ہے نا اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ شفا چاہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو اپنی زبان ہی سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہمارے پاس ایسی ہستی، خدا کا بیٹا موجود ہے جس نے ہمارے لیے ہر بات کے اندر ایگزامپل سیٹ کر دی۔ ان کی پوری زندگی کے اندر کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نہیں نکلی جو غلط ہو۔ وہ ہمیشہ بابرکت رہے، ان کے الفاظ، ان کی زبان ہمیشہ دوسروں کے لیے بابرکت رہی۔ ہم نے آج یہ بھی سیکھ کے جانا ہے کہ ہم نے اپنا مزاج اپنے خدا یسوع مسیح جیسا بنانا ہے۔ جب ہم اپنا مزاج خدا یسوع مسیح جیسا بنا لیں گے تو پھر آپ کی زبان سے بھی کلام کی باتیں نکلیں گی۔ پھر جب آپ بھی کسی کے لیے برکت چاہیں گے تو وہ برکت اس کی زندگی کے اندر جاری ہوگی۔ برکت آپ نے نہیں دینی، برکت آپ کے خدا نے دینی ہے۔ برکت روح القدس نے دینی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو، ہمیں ویسا ہی مزاج جو ہے وہ لے کر دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر کرنتھیوں کے اندر بھی لکھا ہو اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے شامل نہیں ہے۔ پھر خطرناک بات ہے، کیونکہ جو خریدا گیا ہوگا، جو الگ کیا ہوگا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر وہ خدا کے جلال کو بھی اپنی زندگی میں ظاہر کرے گا۔ اسے پتہ چلے گا کہ یہ خریدا ہوا انسان ہے، اپنی زندگی سے جلال ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں میرے عزیزو اور خدا سے دعا کریں کہ خدا تو اپنا فضل بخش کہ میں اپنی زبان پر قابو حاصل کر سکوں، میں تیرا آئیڈیل بن جاؤں۔ اس سال ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ زہر قاتل کو اپنی زندگی میں زہر گھولنے کا کام نہ کرنے دیں۔ جو ایک بلا ہے اس کو ڈانٹیں اپنی زندگی کا در، صحت بخش حیات کے درخت کو مانگے اپنی زندگی کے لیے۔ ہاللیلویا۔ ہم اس بات کو مانگے کہ یہ زبان ہمارے لیے خالص چاندی بن جائے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ رب الفاظ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں میرے خدا، تو جو بھلا ہے، مہربان ہے، قدوس ہے، ذو جلال ہے۔ آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے میرے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا۔ تو جو اچھا چرواہا ہے اور اپنے لوگوں کو ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہوں، انہیں راحت کے چشموں کے پاس لے چلتا ہے، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آج اس خوبصورت میسج کے لیے میرے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ خدا تو اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، خدا ان کے ہونٹ اور زبان بن جاتا ہے۔ اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب خدا برکت پر برکت حاصل کرے، خدا بڑی برکت دے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔